بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، سلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ ہم نے بہت دنوں پہلے سے اعلان کیا تھا کہ ہم 27 ستمبر کو سیدانی کی شادی غیر سید مومن کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس بات کی جو حرمت کے قائلین ہیں اپنے مضبوط ترین ذاکر صاحب کو اپنے مقاصد اور اپنے ہدف کے اس بات کے لیے اور ہماری بات کو باطل ثابت کرنے کے لیے لائیں۔ تو نور حسین شاہ رضوی صاحب نے انہوں نے لاڑکانہ سے اعلان کیا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا اور میں آپ کو تشیع سے بھی خارج کر دوں گا۔ ان کے یہ نسل الفاظ تھے جنہوں نے میسج میں خطاب میں مجھ سے کہا تھا۔ اب دوسرے جو ذاکرین ہیں وہ انہوں نے ان کی ہیلپ کی بھی کیا، مدد کی بھی کیا۔ انہوں نے نور حسین شاہ صاحب نے محنت بھی کیا تھا تاکہ اپنے اوقات وہ ثابت کر سکیں، اور دوسرے ذاکرین ان کی تو چالاکی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ مواد نہیں ہے، کوئی اس کو ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ممبر پہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں نکتے اڑاتے ہیں، وہ لوگوں سے وہوا لیتے ہیں، وہ اور ہوتا ہے، لیکن ان کے نکات کو، ان کے استدلالات کو اگر آپ ذربین کے نیچے لائیں، مائکروسکوپ کے نیچے لائیں، تو وہ سب باطل ثابت ہوتی ہیں، تو وہ آنے سے کتراتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بیچارے نور حسین صاحب کو ان لوگوں نے آگے کیا تھا، اور یہ بھی آگے آئے تھے، اور ہم نے ان سے شروع میں بھی کہا بھی تھا کہ ہم آپ کو ذاکرین کا نمائندہ سمجھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی جو ہے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ ہم نے آپ کا چیلنج قبول کیا، اور ذاکرین نے بھی ہمیں پیغام دیا کہ انہوں نے آپ کا چیلنج قبول کیا، ان سے گفتگو کریں، ہمارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں نے کل دیکھا پروگرام، آپ ایمانداری سے دیکھیں، اور یہ صاحب مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ اتنے احادیث پڑھیں، ہمیں بھی حدیث پڑھنے دیں۔ میں نے احادیث مجھے نہیں پڑھنے کا موقع ملا کہ میں احادیث پیش کرتا، لیکن بہرحال پھر بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس حرمت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کہ نکاح حرام ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اب کل پھر میرا پروگرام ہے، بلکہ وہ پاکستان کے وقت کے مطابق تو آج ہوگا، آج رات کو، یعنی 28 ستمبر کو بروز جمعرات، شب جمعہ، پھر میرا پروگرام ہے اسی موضوع پر، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے ان سب کی خدمت میں بہت زوردار انداز میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، آپ اپنے مضبوط ذاکر کو لے کے آئیں، آپ کا جو صاحب علم آدمی ہے اس کو لے کے آئیں تاکہ علمی گفتگو ہو سکے۔ بڑے بڑے ذاکرین آپ کے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے نوجوان بیچارے؟ آتے ہیں، ان کو بات کرنا نہیں آتا، ان کو آپ لے کے آئیں، جو ذاکر ہے، جو عالم ہے، جو محقق ہے، جو منبری ہے، اس کو آپ لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ کے بابا صاحب کو آپ نے دیکھ لیا، بابا صاحب کی کیا علمی حیثیت ہے۔ باقی اگر کوئی ہے آپ لوگوں میں، کہاں ہے؟ آصف رضا علوی صاحب کہاں ہیں؟ اظہر حیدری صاحب کہاں ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، مزمل رائے صاحب کہاں ہیں؟ یہ لوگ کہاں ہیں جو حرمت کے قائل ہیں؟ کیوں نہیں آتے سامنے؟ کیوں چپ گئے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زرق نقوی سے تو بات کرو۔ زرق نقوی کو بات کرنا آتا ہے؟ وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی ذاکر ہے، کوئی اس کو عالم کے طور پہ مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ کوئی اس کو ذاکر کے طور پہ مانتا ہے؟ ذاکر کے طور پہ بھی نہیں مانتا۔ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس کو قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ اس کو کوئی عربی آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ باتیں بھی سب چھوڑ دیں، پھر وہ جب بھی وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے وہ ہمیں گالی دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس نے جو کلپ بنایا ہے کہ میں لائری کو چیلنج کا میں نے قبول کیا ہے، وہ کئی اس نے گالیاں دی، کئی گالی بکی۔ پھر اس کے میسیجز، جب وہ میسج کرتا ہے کہ میرے ساتھ بات کرو، کئی مرتبہ ہر میسج میں وہ گالی پہ گالی۔ میرے محترم ناظرین، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ ہم گالی والے لوگوں کے ساتھ بات کریں اور جاہل لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ میرے محترم ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، وہ بڑے بڑے مشہور خطبہ ہیں آپ کے پاکستان کے، ان خطبہ کو آپ لوگ جو پاکستانی ہوں وہ بہتر جانتے ہیں اس حقیر سے۔ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے ان کو پیش نہیں؟ ایک شخص جو ممبر پہ فیل ہو چکا ہے، ذاکر بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں، محقق بھی نہیں، مؤلف بھی نہیں ہے، عربی بھی نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے چپ گئے ذاکرین، رائے مزمل صاحب، اظہر حیدری صاحب۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم کیا تماشا ہے؟ کبھی اس بابا جی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، نور حسین شاہ صاحب کے پیچھے، اس بیچارے کو کیا آتا ہے؟ اس کو تم لوگوں نے آگے کیا۔ اب سب لوگوں کو کل پتہ چلا کہ اس کو عربی نہیں پڑھنا آتا، اس کو شاہ صاحب کو وہ اردو بھی پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا، دقت ہو رہی تھی۔
چلیں اردو سے ہی پڑھتے ہوں گے لیکن وہ عربی نہیں پڑھ سکتے تھے. آیات سے غافل، روایات سے غافل. آپ ذاکرین کہاں ہیں؟ جو علماء، صرف ذاکرین نہیں ہے، بہت سارے معمم لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، قم نجف کے علماء نہیں، یہ پاکستان کے، ہندوستان کے چھوٹے موٹے جو مولوی ادھر ادھر ہوتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ کہاں ہیں، کیوں سامنے نہیں آتے؟ تو کل پھر میں پروگرام رکھوں گا، اور جمعے کو بھی پروگرام رکھوں گا، اور اس کے بعد بھی پروگرام رکھوں گا انشاءاللہ اس مسئلے پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے شکوک کو دور کروں گا ایک ایک کر کے. اور جن لوگوں کے دل میں شک ہے وہ مجھے کال کریں، جیسے جماعت عمریہ کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عوام کی بات سنیں گے، علماء کی بات سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شکوک و شبہات دور کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سب آل محمد علیہ السلام کے غلام ہو، دین خود نہ بناؤ. او بھائیو، دین نہ بنایا کرو، دین کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، سرخم کرو. ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے آل محمد علیہ السلام سے کہ ایسا نکاح حرام ہے تو وہ لے کر آؤ. قرآن کی آیت، اہل بیت علیہ السلام کی روایت. قیاس چھوڑ دو. کافر بننا چاہتے ہو، جہنمی بننا چاہتے ہو تو قیاس کرو. اگر تم اہل بیت علیہ السلام کے مسلک پہ چلنا چاہتے ہو تو اس حقیر کی باتیں سنا کرو. میں آپ کو آب حیات پلاتا ہوں، میں آپ کو ایمان کا نور دیتا ہوں، میں آل محمد علیہ السلام کے فرامین آپ تک پہنچاتا ہوں. اب پر کل میری باتوں کو سن لو تم، اور تم میری باتوں کو ٹکرا دو، قبول نہ کرو. اس سے میرا نقصان نہیں ہوتا، تمہاری اپنی نقصان ہوتی ہے. تم خود ہدایت کے راستے کو اپنے آپ پر، اپنے دل پر، اپنی زندگی پر بند کرتے ہو. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھ سے میرا کوئی خسارہ ہوگا، مجھے کوئی ضرر ہوگا. آل محمد علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے دیا ہے دنیا میں عزت کہ مجھے آپ لوگوں کی داد، یہ جو جاہل واہل ادھر پڑھتے ہیں نا قیاس والے، ملنگ چرسی بنگی، یہ لوگوں کی داد مجھے نہیں چاہیے. تو میرے محترم ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے گزارش ہے اتمام حجت کے طور پر کل پروگرام، بلکہ آج، میں امریکہ میں رہتا ہوں اس لیے وہ کل ہے میرے لیے، پاکستان کے وقت کے مطابق 28 ستمبر کو رات کے وقت پروگرام ہوگا. پھر عزیزو اپنے ذاکر کو لے کے آؤ. جماعت عمریہ کو میں کیا کہتا ہوں، اپنے علماء کو لے کے آؤ، تم ذاکرین کو لے کے آؤ. اب ایک گالی والے آدمی کو میں اگر اس سے بات نہ کروں نا، اب اس کے کلپس دیکھیں، وہ مجھے جب کہتا ہے میں لائر سے گفتگو، 10 گالی 20 گالی، توہین، اہانت. بھائی وہ اپنے آپ سے بات کرے، اپنے کسی آدمی سے بات کرے. ہم ایسے آدمی کو گفتگو کے لائق نہیں سمجھتے. زرق ورق کو ہم گفتگو کے لائق اس لیے نہیں سمجھتے کہ بدتمیز ہے، گالی دیتا ہے. پہلے بھی ادھر آ کے کئی دفعہ گالی دے کے جا چکا ہے. تو عزیزو اپنے بڑے عالم، اور وہ کچھ ہے بھی نہیں نا زرق کو، زرق کیا چیز ہے؟ آپ اپنے سنجیدہ عالم کو لے کے آؤ، جو سنجیدہ علمی گفتگو کر سکے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، روایت پڑھنا آتا ہو. ٹھیک ہے نا، جو اس کو کوئی ممبری، کوئی خطیب کچھ ہو. جو بھی آگے یوٹیوب میں گھٹیا قسم کے وہ کلپس بناتا ہے وہ اس سے وہ عالم محقق نہیں بنتا میرے عزیزو. حیدر مولا، حیدر مدد، حیدر مدد، حیدر مدد، یا مہدی ادرکنا.